احباب ذی وقار دوستوں اور معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم۔ کہا جاتا ہے کہ ٹیچنگ جو ہے یہ ایک آرٹ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹیچنگ آرٹ نہیں سائنس ہے۔ اصل میں ان دونوں باتوں کے اندر اختلاف نہیں ہے۔ ٹیچنگ کو اگر ہم اس کے تمام پہلوؤں سے سمجھنا شروع کریں تو ٹیچنگ جو ہے دس از کمبینیشن آف سائنس ایز ویل ایز آرٹ۔ پر وہ کیسے؟ آئیے میں آپ کو تھوڑا سا واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ٹیچنگ سائنس بھی ہے اور ٹیچنگ آرٹ بھی ہے۔ سائنس اس زمن کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جب کسی بھی چیز کے آپ کو بیسک ڈسپلنس کا، آئیڈیاز کا اور پریسائز ویلیوز کا پتہ ہو، دس از اے سائنس۔ یعنی کہ جب آپ اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ، جب آپ اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ بیسک آئیڈیاز کو مائنڈ میں جمع کرتے ہیں، بیسک پرنسپلز کو مائنڈ میں جمع کرتے ہیں، تو آپ اپنے ٹیچنگ کے سائنٹیفک پہلو کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ لیکن اس سائنٹیفک پہلو نے ہمیں یہ ہیلپ نہیں کرنی کہ ہم کلاس روم کے اندر اسٹوڈنٹس کو ڈیلیور کیسے کریں۔ ہاں، ڈیلیور کرنے کے لیے اب آپ کو آرٹ چاہیے۔ کہا جاتا ہے نا کہ ٹیچر جو ہوتا ہے وہ ایک ایکٹر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ٹیچر وہ اپنے شو کا ہیرو ہے۔ وہ ہیرو بھی ہو سکتا ہے، وہ زیرو بھی ہو سکتا ہے، اور وہ کس لیے؟ اگر اس کو ٹیچنگ کا آرٹ نہ آتا ہو، یعنی سائنٹیفک کام تو اس نے کر لیا، he or she has collected all of the basic ideas and principles and precise values regarding the topic, but he can't deliver without art. So deliver کرنے والا پہلو آرٹ کا پہلو ہے۔ اس حوالے سے ٹیچنگ ایک آرٹ ہے، اور اس ٹاپک کے اوپر ورک کر کے اس کو تیار کرنے کا جو پہلو ہے وہ ایک سائنٹیفک پہلو ہے۔ اب معزز اساتذہ کرام، میں نے تو اپنی ٹیچنگ لائف کے اندر جن چیزوں کو انتہائی باریکی سے فیل کیا ہے، اور جہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک نالج گیپ موجود ہے، میں ان چیزوں کو ضرور ایڈریس کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے یہ سب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں سوچتا ہوں، جو میں اپنے ایکسپیرینس سے چیزیں سمجھتا ہوں، وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس زمن میں میری مدد فرمائے۔ اگلا گیپ کہاں پہ آتا ہے؟ آپ کو ٹیچنگ کے سائنٹیفک پہلو کا بھی پتہ چل گیا، آپ کو ٹیچنگ کے آرٹ کے پہلو کا پتہ بھی چل گیا کہ ڈیلیور کرنے کا سارا میتھڈ جو ہے وہ ٹیچنگ کو آرٹ بناتا ہے۔ تیار کرنے کا سارا پہلو وہ ٹیچنگ کا سائنٹیفک پہلو ہے۔ اب اس آرٹ کے اندر تو ایک ورسٹیلٹی ہے۔ ہر کسی کا انداز الگ ہے، ہر کسی کا لب و لہجہ الگ ہے، بات سمجھانے کا ڈھنگ، طریقہ، میتھڈالوجی الگ الگ ہے۔ تو کیا طریقہ کرنا چاہیے کہ بہت جلد اسٹوڈنٹس کو سمجھ آئے؟ آپ کے ذہن سے نکلی ہوئی بات اگلے کے ذہن میں اسی طرح فٹ ہو جائے جیسا کہ آپ سوچ رہے ہیں۔ اس چیز کے لیے میں نے اکثر ٹیچرز کو دیکھا ہے کہ ان کو الفاظ کو لہجہ دینا نہیں آتا۔ لہجہ دینا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، اگر میں لہجہ کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں، ایک لفظ ہے اچھا۔ اب اس کو میں نے کسی کو سمجھانا ہے تو اس کے تو کئی پہلو ہیں۔ آئیے مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یعنی لفظ کیا ہے؟ اچھا۔ اب اس کی ادائیگی جو ہے وہ اس کو بامعنی بنائے گی۔ میں رفلی کہہ سکتا ہوں اچھا، ایسے بھی کہہ سکتا ہوں اچھا 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 اچھا۔ آڈینس کتنا فرق ہے ہر ایک چیز کے اندر۔ لفظ تو ایک تھا،
اگر ہم ایک لفظ بھی بغیر پراپر لہجے کے اسٹوڈنٹس کو نہیں سمجھا سکتے تو ہم پورا ٹاپک کیسے سمجھائیں گے؟ اس چیز کے اوپر غور کریں۔ ہم اپنا پورا کا پورا نصاب اپنی کلاس کے ذہن میں کیسے پیدا کر سکتے ہیں، کیسے اجاگر کر سکتے ہیں؟ لہجوں کی ضرورت ہے، اور اچھے ٹیچرز اپنے سبجیکٹس کو لہجے دیتے ہیں، اپنے ورڈز کو لہجوں سے مزین اور آراستہ اور پیراستہ کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں۔ اگر میں محض کلاس کے اندر ایک چیز ریڈ کر دوں، اس کے اندر لہجہ نہ ہو تو کوئی بھی سمجھ نہیں پائے گا۔ جیسا کہ ایک بڑا ٹف سا، ایک مشکل سا شعر مجھے یاد آ رہا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ مگس کو روکو وہ باغ میں نہ جائے، ورنہ پروانہ جل کے مر جائے گا۔ اب یہ تو میں نے ایک رف سی ریڈنگ کر دی، کون ہے آپ میں سے جو انڈرسٹینڈ کرے گا؟ آئیے اس کو کلیئر کرنے کی میں تھوڑی سی جسارت، تھوڑی سی ایفرٹ اور کوشش کرتا ہوں، امید ہے آپ لوگ مجھے فالو کریں گے۔ پہلی چیز تو ہے لہجہ۔ مگس کو روکو باغ میں نہ جائے، ورنہ پروانہ جل کے مر جائے گا۔ اب لہجہ نے اس کو 50% کلیئر کیا، لیکن کنسیپٹ کی یہاں پھر ضرورت پڑی۔ وہ کنسیپٹ جو ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کو کلیئر کیسے کرنا ہے۔ مگس شہد کی مکھی کو کہا ہے اس کو باغ میں جانے سے روکو۔ بھائی، شہد کی مکھی باغ میں جائے گی، وہ پھولوں سے نیکٹر کو چوسے گی، وہ نیکٹر کو چوس کے اپنے لیے شہد کا ایک چھتا بنائے گی۔ جب وہ چھتا بنائے گی تو اس چھتے کے اندر ایک ویکس جمع ہوگی، جس کو آپ لوگ اردو میں موم کہتے ہیں، اور جب وہ موم پگھلا کے موم بتی بنائی جائے گی، جب اسے کینڈل بنائی جائے گی اور اس کو جلایا جائے گا، تو اب پروانے کی مجبوری ہے کہ وہ اس کے ارد گرد طواف کرے گا۔ تو اس حالت میں تو پروانہ مر جائے گا۔ اب آپ بات کو پک کریں گے نا کہ مگس کو روکو باغ میں نہ جائے، ورنہ پروانہ تو جل کے مر جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ چھوٹی سی ایگزامپل دے کے میں نے آپ کو بتایا کہ لہجہ کیا کردار ادا کرتا ہے، اور ٹیچنگ جو ہے وہ سائنس کیسے کہلاتی ہے، اور ٹیچنگ جو ہے وہ آرٹ کیسے کہلاتی ہے۔ اگر آپ کلاس میں کھڑے ہو کے ایک ایکٹر کی طرح سٹیج کے اوپر پرفارم کریں گے تو یقیناً آپ کی اس ایکٹنگ کو، آپ کے اس کے ورک کو سراہا جائے گا، بشرطے کہ آپ کا لب و لہجہ بھی وہ الفاظ سمجھانے کے اندر مدد کر رہا ہو۔ صرف ریڈنگ کرنے سے، صرف اشارے کرنے سے کام نہیں بنے گا، تینوں پہلو ضروری ہو گئے۔ آپ نے ٹیچنگ کی سائنس کے اوپر بھی کام کرنا ہے، آپ نے ٹیچنگ کے آرٹ کے پہلو کے اوپر بھی کام کرنا ہے، آپ نے الفاظ کو لہجے بھی دینے ہیں۔ یہ لہجے نہ دیے جائیں نا تو کبھی بھی 100% مطلب کسی کے اوپر واضح نہیں ہوتا۔ دوستو، گزارش یہ ہے کہ اپنے سبجیکٹ کو سائنٹیفکلی بھی سمجھو اور اپنے سبجیکٹ کو ایک آرٹ کے طور پہ بھی سمجھو، اور اگلی پریکٹس اپنے لائنز کو، اپنے ورڈز کو لہجہ دینے کی بھی کوشش کرو۔ امید ہے آپ کو میری گزارشات پسند آئی ہوں گی۔ انشاءاللہ آنے والے لیکچرز کے اندر اسی ٹیچنگ کو افیکٹو بنانے کے لیے ہم مزید نئے پہلوؤں کے اوپر گفتگو کریں گے، اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے اسے پسند کیا ہوگا۔ انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں دوبارہ ملیں گے۔ بہت شکریہ۔